بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ یہ وہاں پر ٹھنڈے ہو گئے، یہ بھی یہاں پر آیا تو قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، وہ کہاں گئے؟ بھائی اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ ہاں یا نہ؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، سنا؟ کیا نام؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری۔ میں بہت خوش، ابھی کچھ زمانہ پہلے میرا اجمیر جانا ہوا اور اجمیر میں گیا اور ماشاءاللہ اب تک میں اجمیر کی درگاہ میں آمنے سامنے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مبارک ادھر 10 قدم دور، میں نے 3 مرتبہ 1-1 گھنٹے کا وہاں پروگرام کیا، بہت اچھا لگا۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، یہ سب کرانے والا کون؟ اللہ۔ یہ ولیوں کے ساتھ نسبت جوڑنے والا کون؟ اللہ۔ اور ولیوں کی طرح اللہ ہم کو بھی ولی بنائے، بنانے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ سب بننے کے لیے ہم کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہر وقت ہمارا ارادہ پکا، لا الہ الا اللہ۔ جو ہوا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جو ہو رہا ہے اس وقت کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہم بیکار چلاتے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرے پیاروں کچھ نہیں ہوا، سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ اللہ۔ یقین مضبوط رہے گا انشاءاللہ۔ پیپل گاؤں والوں دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہے لا الہ۔ میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں بولو لا الہ۔ یہ اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ ایک مرتبہ اپنی جوانی، بولو ان کی جوانی، اپنے مریدوں کو جمع کیا، بولو اپنے مریدوں کو جمع کیا، اپنے پورے گروپ کو جمع کیا، اپنے سارے دوستوں کو جمع کیا۔ یہ میرے کو مولانا عبدالرحیم صاحب کا یہ سوشل ورک اتنا پسند آیا جب انہوں نے بتایا کہ ہمارا گروپ ہے، لبیک گروپ ہے، اور ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، صدقے کا کام کر رہے ہیں، خیرات کا کام کر رہے ہیں، بیوہ غریب مسکین یتیم لاچار مجبور کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کا بھی یہی طریقہ، اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا، اپنے سارے دوستوں کو جمع کیا، سب نے کہا بھی حضرت کہاں جانا ہے؟ کہا چلو اپنی اپنی سواری پر بیٹھو۔ ارے جانا کہاں ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہمیں گاؤں گاؤں جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں علاقہ علاقہ جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں قریہ قریہ جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں دیہات دیہات جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں شہر شہر جانا۔ تو سب نے کہا لیکن حضرت جانا کیوں ہے؟ کہا اس لیے جانا، کوئی دھندا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی پالیٹکس نہیں، تو جانا کیوں ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا جانا اس لیے ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ 5 چیزوں کو زندہ کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بولو نا، ہمارے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا پیپل گاؤں میرے ساتھ میں بولے گا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ نمبر 1 بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3 زکات ادا کرنا۔ نمبر 4 روزے رکھنا۔ نمبر 5 کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے کہا چلو چلو چلو، اپنے مریدوں کو کہا، اپنے دوستوں کو کہا، اپنے احباب کو کہا چلو اب ایک لمبی جماعت تیار ہو گئی، گاؤں گاؤں علاقہ علاقہ ایک ہی بات بولو لا الہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ لا الہ، قدم قدم پہ لا الہ الا اللہ، لمحہ لمحہ پہ لا الہ الا اللہ، ہر وقت زبان پر لا الہ۔ اب سننا سب لوگ، بہت پتے کی بات پر میں آ رہا ہوں، اب سمجھو بیان شروع کر رہا ہوں، برابر سنو گے نا انشاءاللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک گاؤں میں گئے، بولو ایک گاؤں میں گئے، تو دیکھا کہ گاؤں والے سب گاؤں کے باہر آ گئے۔ بھائی گاؤں والے سب گاؤں کے، جیسے میں پیپل گاؤں میں آؤں اور اگر سب کے سب جتنے مرد ہیں وہ ایک طرف باہر کھڑے ہو سڑک پر، عورتیں اور بچے ایک طرف کھڑے ہو، ان کی سواریاں ایک طرف ہو، ان کے کپڑے برتن ایک طرف ہو، تو پھر میں گاؤں میں آؤں گا؟ ارے بولو میں گاؤں میں آؤں گا؟ کیونکہ پیپل گاؤں میں تو کوئی ہے نہیں، سارا گاؤں تو باہر آ گیا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک گاؤں میں ابھی انٹر ہوئے، سارے مریدین
سارے دوست، سارے احباب اندر جائے. لیکن اندر جائے کیوں؟ کیونکہ سارے گاؤں کے مرد ایک طرف کھڑے، بڑے بوڑھے کھڑے ہیں، ایک طرف عورتیں کھڑی ہیں، ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف ساروں کا سامان، ان کے کپڑے، ان کا برتن، ان کا لتا کتا سب کچھ ایک طرف پڑا ہوا. تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا یہ کیسا؟ میں خود اندر آ رہا ہوں تمہارے گاؤں میں اور آپ لوگ باہر آ گئے. گاؤں والوں نے کہا آپ کا انتظار کر رہے، چلو یہ گاؤں میں رہنا نہیں ہے، ہم بھی نکلے ہیں گاؤں سے، آپ بھی. تو کہا کیوں گاؤں میں کیوں جانا نہیں ہے؟ کہا یہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ساتھ میں ملا ہوا. بولو گاؤں اور عربین، گاؤں اور سب گاؤں والوں کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا، جوانوں نے کہا حضرت جنگل میں آگ لگ گئی ہے، جنگل میں آگ لگ گئی، درختوں کے درخت برباد ہو گئے اور تھوڑی دیر میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی اور ہمارے پاس آگ کو بجھانے کے واسطے کچھ نہیں ہے. ہمارے گھر جل جائیں گے، ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہماری زمین تباہ ہو جائے گی، لیکن ہم کو یہاں سے بھاگنا ہے. اس لیے ہم جتنے لوگ ہیں سب باہر آ گئے، ہماری بیویاں بھی باہر آ گئی، ہماری مائیں بھی باہر آ گئی، ہمارے بچے بھی باہر آ گئے، ہمارا گھر کا سامان بھی باہر آ گیا. آپ بھی چلو، ہم کو جانا، ہم کو گاؤں میں رہنا. حضرت خواجہ، چلو سبحان اللہ، اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے کیا فرمایا؟ کیوں میں تو جاؤں گا، میں جاؤں گا. سب نے کہا حضرت آگ ہے، آگ، اور وہ آ رہی ہے، جنگل میں لگ گئی ہے، آنے والی ہے. فرمایا آگ تھوڑی جلاتی ہے جب تک اوپر والے کا حکم نہیں ہوتا. بولو سبحان اللہ. بولو آگ میں جلانے کی طاقت نہیں جب تک اس کا حکم نہیں ہوئے. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں تھے. کتنے دن؟ اور 40 دن کے بعد آپ باہر نکلے تو سب نے کہا اللہ کے نبی 40 دن تک آپ آگ میں تھے اور اب باہر نکلے. تمہاری نظر میں آگ تھی، میری نظر میں جنت کا باغ تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ سلامت والی ہو جا، آگ تو جنت کا باغ بن جا. آگ میں جلانے کی طاقت نہیں، حکم دینے والا کون ہے؟ تھوڑی جلائے گی مجھے، بولا آگ تھوڑی جلائے گی مجھے جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا. چلو خواجہ معین الدین چشتی کہاں؟ بولو کہاں پہ؟ گاؤں. ان کے جتنے مریدین ہیں وہ بھی پیچھے، جتنے دوست ہیں وہ بھی. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے گاؤں والوں کو کہا چلو تم بھی آؤ. تو گاؤں والوں میں سے 2-4 ہے، باقی نے کہا کائے کو اپنی بیوی کو بیوہ کر دے بھائی، کائے کو اپنے بچے کو یتیم کر دے. وہ آگ لگ گئی ہے، جنگل میں آگ آئے گی، جلا دے گی، ہم مر جائیں گے، کائے کو مر جائیں. آپ کو جانا ہے جاؤ. اب خواجہ معین الدین چشتی آگے، بولو مریدین پیچھے، دوست احباب پیچھے، کچھ گاؤں والے بھی پیچھے. ایک دم جب گاؤں کے بیچ میں گئے اور دھوئیں اٹھنے لگے، بڑے دھوئیں، بڑے آگ کے شعلے اٹھنے لگے. اب تو مریدوں نے بھی کہا حضرت پاس اب آگ آ گئی، اب ہمارے قریب آ گئی. پیپل گاؤں والے خواجہ معین الدین چشتی جھکے. بولو کیا کیے؟ جھکے. اپنا جوتا نکالا، وہ چمڑے کا جوتا، آدھا پھٹا ہوا آدھا برابر، وہ چمڑے کا جوتا نکالا اور یوں کر کے نہیں پھینکا آپ کی طرف، یوں زور سے نہیں، یوں خالی یوں لہرایا. بولو کیا کیا؟ لہرایا. یوں جوتے کو یوں لہرایا. وہ جوتا تو یوں گیا، 2 ہاتھ اوپر گیا اور پھر نیچے آیا، لیکن جوتے کے نیچے آنے سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. سبحان اللہ. بولو نعرہ تکبیر. اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. یہ آگ بجھانے والا کون؟ اچھا اب سب نے دیکھا کہ آگ تو چلی گئی، تو کہا کہ آگ ختم ہو گئی، کوئی آگ کا شعلہ بھی نظر نہیں آتا. تھوڑی دیر میں تو گاؤں والے بھی اندر آئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئے، بڑے بوڑھے بھی آئے، بچے بھی آئے، سامان لے کر آئے. اچھا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تمہارے گاؤں کے جوانوں کو بلا. چلو جوانوں کو بلاؤ. جب جوانوں کو بلایا نا، سب کو کہا جاؤ جنگل میں جاؤ. آگ لگی تھی نا جنگل میں، بھائی آگ کہاں لگی تھی؟ جنگل میں جاؤ، دیکھ کر آؤ کتنا جنگل برباد ہوا. اس سب جوان گئے. تھوڑی دیر میں آیا، کہا اللہ کی قسم کوئی درخت تو کیا، کوئی پتے پر کالا دھبا بھی نہیں پڑا ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی درخت تو جلے نہیں ہے، درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ بھی ہرے ہیں، اس کے اوپر کالا داغ بھی نظر نہیں آتا. پھر خواجہ معین الدین چشتی پورے گاؤں کو لے کر بیٹھے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر، جو بھی کام کرنا تھا کام کیا. کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، زکوٰۃ سکھایا، حج سکھایا. اب جب خواجہ معین الدین چشتی کا کام ہو گیا، کہا میں جا رہا ہوں.
کیا فرمایا میں کیا سب گاؤں والے جمع ہوئے؟ کہا نہیں حضرت آپ کو جانا نہیں ہے. کہا کیوں میرے کو جانا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو یہی ہمارے گاؤں میں رہنا ہے, آج سے آپ ہمارے ممبر ہو. پیپل گاؤں والے میرے کو رکھے, وہ دیکھو نا وہ سب کیسے, وہ گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کہتے آپ کو یہیں پر رہنا ہے, آپ کا نکاح نہیں ہوا تو یہیں پہ شادی بھی ہو جائے گی, آپ کو یہیں پہ رہنا ہے, آپ کا کھانے کی ذمہ داری, آپ کے پینے کی ذمہ داری, آپ کی زمین کی ذمہ داری, آپ کے گھر کی ذمہ داری ہمارے اوپر, لیکن آپ ہمارا گاؤں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا نہیں رک سکتا, کیونکہ میں ہندوستان بھی آیا, اجمیر بھی آیا, اپنی مرضی سے نہیں آیا, نبی کے حکم پر پہنچا. بولو سبحان اللہ. فرمایا میں کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک, لیکن پھر خواجہ معین الدین چشتی نے گاؤں والوں کو کہا میرے کو رکھ کے کیا کرو گے, میرے کو کھلانے کا پلانے کا رکھنے کا, تو کیا کرو گے کیا؟ آپ رہیں گے تو فائدہ رہے گا, جنگل میں کبھی آگ لگے گی نہیں. بولو جنگل میں کبھی آگ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میرے سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے دھرنے والا کون؟ آگ لگانے والا کون؟ اللہ. بجھانے والا کون؟ جب حضرت خواجہ موٹے سے نا پیپل گاؤں والا, جب خواجہ معین الدین چشتی نے پورا ارادہ کر لیا کہ اب جانا ہے, تو سب جوان جمع ہوئے. کہا حضرت جاؤ گے؟ کہا میں چلا جاؤں گا, میں نہیں رکوں گا. تو کہا حضرت اپنا جوتا دے کے جاؤ. کیا دے کے جاؤ؟ کیا مانگا؟ حضرت نے کہا یہ میرا پھٹا ہوا جوتا کیا کرو گے؟ کہا کیا کریں گے؟ آپ کا جوتا تو بہت کام کا ہے, اڑا اور یہ آگ بجھ گئی. اب سننا میرا اصلی جو عنوان ہے وہ یہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی گورے تھے. بولو کیسے تھے؟ گورے, چٹے کھٹے کھٹے, پورے گال سرخ ہو گئے, لال لال ہو گئے. اور کہا کیا سمجھا تم نے کیا سمجھا؟ میرے جوتے کا کمال سمجھا؟ ارے میرے جوتے کا کمال سمجھا؟ کہا وہ تو اچانک میرا دماغ جوتے کی طرف گیا تو میں نے جوتا لہرا دیا. ارے ہو سکتا میں میرا امامہ لہرا دیتا, ارے ہو سکتا میں میرا کپڑا لہرا دیتا, ارے ہو سکتا میں میرا رومال لہرا دیتا, ارے کچھ نہیں صرف میرا ہاتھ کر دیتا. کہا میرے جوتے کا کمال نہیں, میرے ہاتھوں کا کمال نہیں, میرے امامے کا کمال نہیں, میرے کپڑے کا کمال نہیں, میرے رومال کا کمال نہیں. کہا گاؤں والوں میرے دل میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے, وہ قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ کو بجھائے گا, وہ دنیا کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ کلمہ لا الہ. آپ سے کون کون تیار ہے؟ ایک پکا ارادہ کرنے دھرنے والا کون؟